باقی دوستوں بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ زندگی میں نے امانت دی ہے، تو پھر میں بعد میں بات کروں گا۔ میں نے بندے تجھے اپنے لیے بنائے، تم میرے لیے کیا کر کے آئے؟ تو اس پاک پروردگار کی جو یاد ہے، اس کی جو عبادت ہے، مل ہے نا دنیا، اس میں بھول چکے ہیں ہم لوگ نا، دنیا کی رونقیں رنگینیاں، بس ابھی یہی ہے کہ ہم نے گاڑی ہو جائے، کوٹھی بن جائے اور کاروبار ہو، کروڑوں ہو، اس کے لیے سارا کچھ وہ ضروریات، اور پھر زمانے کی دوڑ اتنی تیزی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کوشش میں ہے، مہنگائی بھی پھر ظاہر ہے اتنی زیادہ ہو چکی ہے اور ضروریات بھی ہیں، تو وہ پھر اس کے ساتھ اور بڑی ضرورت ہے۔ بندہ سائیکل پہ ہے، وہ کہتا ہے وہ فلاں تو جہاز پہ بیٹھ گیا ہے تو میں ابھی سائیکل پہ ہوں، وہ اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے، اس کو نہیں پتہ کہ اس کو کس وقت بلاوا آ جانا ہے اور پھر وہ سارا کچھ رہ جانا۔ تو اس کے لیے میں بھی یہ گزارش کروں گا کہ بڑی اچھی تجویز دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے بعض دفعہ کو مریض ایسے ہوتے ہیں، بندے نفل پڑھتے ہیں، بندے پھر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو جلدی سلامتی میں، صحت میں، ظاہر دعائیں ہوتی ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کوئی مانگے میں سنتا ہوں، تو اس کے لیے جو مسجد ہے اللہ کی عبادت کے لیے، تو وہ اس ہاسپٹل میں شاید مسجد نہیں ہے، نہیں ہے جی، بالکل نہیں ہے، سارا پٹرول پمپ تے نماز پڑھ کے آئے ہیں جی، 9 کلے ماشاءاللہ لو جی ابھی بے شک کھڑا بن جائے مسجد کے لیے، یہ کہتے ہیں جگہ مٹی ڈال کے، ہاں جی ابھی وہ ہو جائے، باقی پھر ساتھ وہ انشاءاللہ اس کے لیے ایک روم جو ہے کو ڈاکٹر چاہیے بس ہاسپٹل کے اندر ایک روم جو ہے وہ مختص کر دیتے ہیں، ٹائملی پریئر پورشن اس کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ سر جی ایڈی بڑی بلڈنگ بن گئی ہے، اللہ کا گھر 9 کلے ماشاءاللہ ایکڑ 9 ایکڑ جگہ جی ہے، ایڈی بڑی قربانی مسجد جی شریعت اجازت نہیں دیتی، میں سب ٹھا کے تو مسجد بنا دینی، شریعت کی اجازت نہیں دی، ساری شریعت سے بڑا شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں رستہ کھلا کرنا پڑے تو مسجد میں سکے، مسجد میں شارٹ کر لو، حالانکہ مسجد مسجد ہی ہے، لیکن سارا دینی اسلام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مطلب یہ چونکہ فرمایا کہ ایک انسان بچانا پوری انسانیت بچانا۔ یہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے اپنا سلائڈ اسپتال، تو وہ بابا کو ملے ڈچکوٹ بڑے پیروں کو، تو رات ساتھ رہے، چلتے رہے، رات کے 2 بجے نفل پڑھنے لگے، تو کہتے ہیں حضور ہمیں بھی کچھ پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ کچھ ہے، تو بابا مسکرائے، کہتے ہیں آپ ایک تھوڑی سی پٹی کر لیتے ہیں نا کسی زخم پہ، وہ پھر نفلوں سے پڑھ جاتا ہے کام، آپ کیا ٹھیک ہے اللہ پیر سید الحسن شاہ صاحب، پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب، ڈی او صاحب، ارشاد منیش ارشاد منیش زندہ باد، کیا بات، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کے امر کے بغیر تو پتہ بھی حرکت نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ آگے کوئی نعرہ مار رہا تھا چودھری سجاد ہمیش وہ لگ گیا نا، قبول ہو گیا ہے، تو ہمیش بھی ایسے ہی ہوتی ہے، جو بندہ اللہ سے جڑ جاتا ہے لگ جاتا ہے تو پھر وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ وہ آگے کوئی نعرہ مار رہا تھا نا، سن رہا تھا، وہ مہیش نام نہیں آ رہا تھا، تو وہ ساتھی میں ہمیش کہہ رہا تھا، میں دل میں سوچ رہا تھا کہ شاید اللہ اس کی تو وہ ہمیش والی بات انہوں نے کر ہی دی ہے کہ جو اللہ کا گھر بناتا اللہ کہتا میں اس کا گھر بناؤں گا۔ یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈی سی صاحب اور رانا جبران بھی نمازی ہیں، یہ بچپن سے میں دیکھا کہ نماز کے وقت جو ہے بچپن سے ان کے جو دادا تھے وہ بڑے نیک تھے اور بڑا ان کی خدمت میں جذبہ تھا، بے شک وہ باہر رہتے تھے ادھر رہتے تھے، لیکن اپنے علاقے کے ساتھ ایک قدرتی فطرتی ایک محبت ہوتی ہے۔ لا بھائی تیری گل پوری ہو گئی، مسجد بن گئی، میں تمہیں آخیا تھڑا پا لو مسجد۔ حضور آفت جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ میرے جو بابا تھے وہ رمضان المبارک میں 3 قرآن رات دن میں ختم کرتے ہیں، ایسے نہیں ہوا آفت جی سرکار 3 قرآن، یہ چھوٹی بات ہے۔ وہ میں بھی دیکھتا تھا کہ وہ ایک تھڑا بنا ہوا تھا، اس پہ باقاعدہ کچا معراج تھا اور کچی جگہ تھی، کوئی سپیکر نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، غریبی تھی لوگوں کی پاکستان بننے کے بعد، تو وہ کھانا بھی کھلاتے تھے اور قرآن بھی سناتے تھے، اور کوئی بادام کی ایک گری ہوتی ہے نا
وہ نہیں کوئی پیش کر سکا کہ پیش کر دیں کھانے کے لیے، بس لگے رہتے تھے. اور وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کچی جگہ تھی، تو اب میرا خیال ہے اس کو وہ کچی جگہ کے لیے وہ ابھی وہ تھوڑا سا جو ہے وہ بن جائے اتنی دیر کے لیے، کمرے میں رہنے دیں. کمرے میں کیوں ڈکلیئر کرنا؟ میرا خیال ہے ادھر مٹی ڈال کے نا ایک تھوڑی سی جگہ پہ